ناظرین کرام، حضرت لقمان یا حضرت لقمان حکیم یہ لفظ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ قدیم عرب میں بھی اور جدید دنیا میں بھی اس نام سے اچھی طرح واقف ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت لقمان پیغمبر تھے، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان پیغمبر نہیں تھے، لیکن وہ ایک پاک باز، متقی اور پرہیزگار انسان تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کا عقل اور فہم اور متانت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے عقل کے استعمال سے وہ باتیں کھولیں جو پیغمبروں کے احکام و ہدایات کے موافق تھیں۔ ان کی عاقلانہ نصیحتیں اور حکمت کی باتیں لوگوں میں مشہور چلی آتی ہیں۔ رب العزت نے ایک حصہ قرآن میں نقل فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا۔ پوری ایک سورت حضرت لقمان کے نام پر سورہ لقمان موجود ہے۔ شاید مقصود یہ جتلانا ہو کہ شرک وغیرہ کا کبھی ہونا جس طرح فطرت انسانی کی شہادت اور انبیاء کی وحی سے ثابت ہے، دنیا کے منتخب عقل مند بھی اپنی عقل سے اس کی تائید اور تصدیق کرتے رہے ہیں۔ حضرت لقمان کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے اور کس زمانے میں گزرے، اس کی پوری تفصیل آج تک تعین نہیں ہو سکی۔ اکثر کا قول ہے کہ حبشی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں گزرے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم نبی اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کے عزیز تھے اور یہ حضرت داؤد کے دور میں ہوئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر مبارک 1000 سال کے لگ بھگ ہے، اور بعض حضرات نے تو آپ کی عمر 4500 سال بھی بتلائی ہے۔ آپ کو خدا نے علم و حکمت سے مالا مال اور بہرہ کیا تھا۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں نمایاں طور پر ہے۔ آپ نے اپنے تجربہ کی روشنی میں بہت سی قیمتی نصیحتیں دنیا والوں کے لیے کی ہیں۔ آپ نے اپنی نصیحتوں میں خاص طور سے اپنے بیٹے کو مخاطب کر رکھا ہے۔ آپ کی نصیحتوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور آپ کی بے شمار نصیحتوں کے شمار میں اختلاف بھی ہے۔ بعض علماء 3000 نصیحتیں بتاتے ہیں اور بعض صاحب جنات الخلود نے 7000 بھی بتلائی ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت لقمان کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں بہت ابہام پایا جاتا ہے، شک پایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کا سورہ لقمان ہی وہ مستند ذریعہ ہے جس سے ہمیں ان کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے اس ویڈیو میں حضرت لقمان حکیم کا ذکر سورہ لقمان کی تفسیر اور اردو ترجمے کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہ تفسیر عثمانی ہے۔ تفسیر عثمانی جناب حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھی ہے۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، بیٹا شرک سے دور رہو۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز یا کوئی خصلت اچھی یا بری اگر رائی کے دانہ کے برابر چھوٹی ہو اور فرض کرو پتھر کی سخت چٹان کے اندر یا آسمان کی بلندی پر یا زمین کی تاریک گہرائیوں میں رکھی ہو، وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہو سکتی۔ جب وقت آئے گا وہیں سے لا حاضر کرے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ عمل کرتے وقت یہ بات پیش نظر رکھے کہ 1000 پردوں میں بھی جو کام کیا جائے گا اللہ کے سامنے ہے، چنانچہ نیکی یا بدی کیسی ہی چھپ کر کی جائے اس کا اثر ضرور ظاہر ہو کر رہتا ہے، جسے اہل نظر بے تکلف محسوس کر لیتے ہیں۔ یعنی خود خدا کی توحید اور بندگی پر قائم ہو کے بھلی بات سیکھیں اور برائی سے رکیں۔ اس کے بعد آپ نے صبر کی نصیحت کی، یعنی دنیا میں جو سختیاں پیش آئی، جن کا پیش آنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلہ میں اغلب ہے، ان کو تحمل اور اولو العزمی سے برداشت کر تکلیفوں سے گھبرا کر ہمت ہار دینا حوصلہ مند بہادروں کا کام نہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی حضرت لقمان کی بہت ساری نصیحتیں قرآن میں بھی اور سنت رسول میں بھی، حدیث رسول میں بھی اور زبان زد عام بھی اہل عرب کے ہاں اور اہل عجم کے ہاں مشہور رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے حکمت کا پیشہ اختیار کیا اور اس طرح سے آپ نے ہر بیماری کا علاج دریافت کیا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ایسی بیماری بھی ہے جس سے حضرت لقمان سے پوچھا گیا، یا حضرت وہ کون سی بیماری ہے جس کا علاج آپ کے پاس نہیں؟ تو حضرت لقمان نے جواب دیا کہ وہم اور توہم پرستی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں۔
ناظرین، اس کے علاوہ آپ کی ذہانت اور ذکاوت کے بھی بہت سے قصے مشہور ہیں۔ یہاں اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کی ذہانت کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ مکحول رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت لقمان نوبہ شہر کے رہنے والے سیاہ فام غلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی دانائی عطا فرمائی تھی۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے آپ کو 30.5 دینار میں خرید لیا تھا اور آپ اس کا کام کیا کرتے تھے، اور آپ کے آقا نرد یعنی پرانے زمانے کا ایک کھیل ہوا کرتا تھا، وہ کھیلا کرتے تھے اور اس پر جوا بازی بھی کرتے، اور ان کے دروازے پر ایک نہر جاری تھی۔ ایک دن یہی کھیل کھیلا اس شرط پر کہ جو ہار گیا وہ اس نہر کا سارا پانی پیے گا، جتنے والا فدیہ میں آ جائے گا۔ لہٰذا ایک شخص نے ان سے مقابلہ کیا اور جیت گیا۔ بازی لے جانے والے نے کہا کہ نہر کا سارا پانی پیو یا فدیہ میں میرے پاس غلام بن کر آ جاؤ۔ آقا نے کہا مجھے فدیے میں لے لو۔ پھر اس نے آپ کو ایک اور اختیار دیا، پورے غلام بن جاؤ یا صرف میں آپ کی دونوں آنکھیں پھوڑ دوں۔ آپ نے کہا مجھے 1 دن کی مہلت دے دیجئے۔ اس نے مہلت دے دی۔ آقا نے انتہائی رنج اور غم کی حالت میں شام بسر کی۔ جب رات کو لقمان حکیم کمر پر بوجھ لادے ہوئے تشریف لائے تو آقا کو سلام کیا، سامان اتارا اور آقا کے پاس آ گئے۔ آقا جب بھی ان کو دیکھا کرتا ان سے ہنسی مذاق کرتا اور دانائی کی باتیں سنتا تھا، اور تعجب کرتا تھا کہ لقمان ان کے پاس بیٹھے تو عرض کیا کیا بات ہے، میں آپ کو رنجیدہ اور غم زدہ دیکھ رہا ہوں۔ آقا نے منہ پھیر لیا۔ آپ نے دوسری مرتبہ کہا۔ آقا نے پھر منہ پھیر لیا۔ آپ نے تیسری مرتبہ کہا۔ آقا نے پھر منہ پھیر لیا۔ پھر آپ نے فرمایا یا حضرت معاملہ کیا ہے، مجھے بتلائیے، شاید میرے پاس کوئی حل ہو۔ آقا نے آپ کو اپنا قصہ سنا دیا۔ آپ نے کہا غم زدہ نہ ہو، میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔ آقا نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا جب وہ آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہے کہ نہر کا سارا پانی پی، تو آپ ان سے کہنا کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پی لوں یا نہر کے لمبائی کا پانی پیوں۔ وہ آپ سے کہے گا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا۔ لہذا جب آپ سے یہ بات کہے تو آپ کہنا لمبائی میں جاری پانی کو روک لے تاکہ میں دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پی سکوں، اور وہ یقیناً اس کی طاقت نہیں رکھتا، اور اس طرح آپ اس چیز سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اس کے واسطے ضامن بنے تھے۔ آقا نے جان لیا کہ لقمان نے سچ کہا ہے۔ اس کا دل خوش ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور وہ آدمی آیا تو آپ سے کہا کہ میری شرط پوری کیجیے۔ آقا نے کہا جی ہاں، آپ یہ بتائیے کہ میں نہر کے دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیوں یا لمبائی کا؟ اس نے کہا دونوں کناروں کے درمیان کا۔ آقا نے کہا میرے لیے لمبائی میں پانی کو چلنے سے روک دیجیے، اس نے کہا میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں، میں ایسا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لہذا معاملہ جو ہے صلح پر ختم ہو گیا۔ آقا غالب آ گیا۔ پھر انہوں نے حضرت لقمان کو آزاد فرما دیا اور بعد میں تمام عمر آپ کے ساتھ رہ کر دانائی کی باتیں سیکھنے لگا۔